اعمال جاندار بنے، یہ بتلانا ہے مجھے. اللہ کا دھیان صحیح ہو. اب یہ اللہ کا دھیان کیسے صحیح ہو؟ اس کا طریقہ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کو مانگنا. میں سچ کہتا ہوں ایسا اللہ کا دھیان جمے گا تم کو کہ بس مزہ آ جائے گا. اللہ کا دھیان جب جمنے لگے گا نا، میں سچ کہتا ہوں اتنا مزہ آئے گا زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. اس لیے کہ یہ کام دنیا ہی میں ہم کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تو پھر اس کا بدلہ ہے. اللہ کا دھیان جمانے کے واسطے چند باتیں یاد رکھو. ایک تو اللہ کا ذکر ہے، خوب دھیان جما کر اللہ کا ذکر کیا جائے. اور ذکر کے اندر یہ 6 تسبیحیں بتائی جاتی ہیں، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ 6 تسبیحیں خوب اللہ کا دھیان جما کر کی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ساتھ میں اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کا دھیان جما کر یہ تسبیح پڑھی جائے. اور درود شریف اور استغفار بھی پڑھنے کی ایسی مشق کرو کہ جیسے ایک مجرم معافی مانگ رہا ہے، یہ انداز ہو استغفار کا. خوب جی لگا کر یہ 6 تسبیح اور قرآن پاک کی تلاوت، خوب اللہ کا دھیان جما کر، اور 24 گھنٹے کی جو سنت دعائیں ہیں اس کو مانگنا. ایک تو ہے پڑھنا اور ایک ہے مانگنا. تو دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، دعا جو ہوتی ہے وہ مانگنے کی چیز ہوتی ہے. اگر کوئی پڑھے دعا تو بھی اسے ثواب ملے گا، لیکن اصل مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا، یعنی مانگنے کی کیفیت ہو. پڑھنے کے اوپر کا درجہ مانگنا. جیسے پڑھنا اور مانگنا میں فرق بتاؤں. ایک آدمی کسی کے پاس گیا، اسے پیسے چاہیے، تو ایک تو وہ یوں کہے کہ میں بہت ہی محتاج ہوں، میرے کو اتنے روپے کی ضرورت ہے، اس کا نام تو ہے پڑھنا. اور ایک ہوتا ہے مانگنا، بھائی مجھے بہت ضرورت ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، ذرا میرے کو اتنے روپے دے دو. یہ مانگنا ہے. تو دعا مانگنے کی ترتیب پر مسنون دعائیں جو ہیں اسے یاد کرو اور مانگنے کی ترتیب. اب رات کو آپ سو رہے تو سوتے وقت میں جو دعا ایک تو یاد ہے بہت زبانی کی فر 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 پڑھ دی، ثواب اس کا بھی ملے گا. اور ایک یہ اللہم انی اسلمت الیک، اللہ وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اس کے معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہو. اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے. بڑی عجیب چیز ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جماعتوں میں پھر کر مسنون دعائیں ہمارے بھائیوں کو اچھی یاد ہو گئی، لیکن مانگنے کی عادت ڈالو. مانگنے میں ذرا دھیان جمانا پڑے گا. نماز بھی پڑھو تو سورہ فاتحہ جو بولے مانگنے کی نوعیت ہو، مانگنا سے مانگ رہے ہم، اور پھر اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں میری بھی ہے اور تیری بھی ہے. عبادت تو اللہ کی اور مدد بندے کی. اس کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک جو ہے، یہ 3 آیتیں تو خالص بندے کے لیے دعا ہے. پہلی 3 آیتیں اللہ کی بزرگی ہے، اور بیچ کے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ کنیکشن ملاتی ہے بندے کا خدا سے. عبادت خدا کی اور مدد بندے کی، یہ کڑی ہے بیچ کی. تو 3.5 آیتوں میں تو خدا کی تعریف، اور 3.5 آیتوں کے اندر بندہ مانگ رہا ہے. تو جب ولا الضالین کہا تو اخیر کے اندر اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں کہ ھذا لی ولی عبدی ما سأل، یہ میری اور میرے بندے کی،
اور میرے بندے کو وہ ملا جو میرے بندے نے مانگا. اب اگر سورہ فاتحہ روزانہ نمازوں کے اندر اس انداز سے پڑھیں کہ ہمارا مولا اس کا جواب دے رہا ہے, ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا, ایسا مزہ نماز کے اندر آپ کو آئے گا کہ آپ کو گشتوں میں جانا مجاہدے کے ساتھ ہوگا. نماز میں بڑا مزہ آئے گا نا. اب گشت کا بھی وقت ہو رہا ہے تو گشت میں بھی جانا ہے. اب گشت میں جانا آپ کے لیے مجاہدہ ہوگا کیونکہ اس میں بڑا لطف آ رہا ہے. اس مجاہدے کے اندر بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ, اس کے اندر بھی ترقی ہوگی. تو پھر میں کہتا ہوں تھوڑا بھی وقت اگر آپ کو نماز کا ملا تو انشاءاللہ تار سے تار مل جائے گا. تار سے تار ملا وہ ہونا تو بٹن دبا دو, بس دیر نہیں لگتی, صاحب روشنی ہو گئی. بٹن دبانے کی دیر, تار سے تار ملا ہوا ہو. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ کا دھیان جمتا ہے ذکر سے, تلاوت سے اور دعا سے. پہلے نماز میں جمے گا اور پھر انشاءاللہ آپ تجارت کرو گے تو تجارت میں بھی اللہ کا دھیان ہوگا کیونکہ نماز پڑھ کے آئے ہو, نماز میں کھڑے ہو کر آئے ہو, نماز میں اللہ کو بڑا کہا ہے آپ نے, اللہ اکبر. اب تجارت میں جاؤ گے تو آپ کو دھیان ہوگا کہ اللہ بڑے ہیں اور قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس لیے اب میں اپنی تجارت کے اندر کوئی کام ایسا نہ کروں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں مجھے شرمندگی نہ ہو. عورتیں بھی سامنے خریدار آئیں گی, کیا کیا ہوگا. تو یہ آدمی اللہ کے خوف کے ساتھ پھر تجارت کرے گا.